بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں بہت اہم مسئلے کی طرف میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں جو کہ تقریباً ہر گھر میں پیش آتا ہے۔ وہ مسئلہ ہے شیر خوار بچے کا پیشاب۔ شیر خوار یعنی وہ بچہ جو ابھی تک صرف ماں کا دودھ پیتا ہے، اس کے علاوہ نہ وہ پانی پیتا ہے اور نہ ہی کوئی اس کی اور غذا ہے۔ تو ایسے بچہ عموماً گھر کے سارے افراد اس کو اٹھاتے رہتے ہیں، تو کبھی وہ گود میں پیشاب کر دیتا ہے اور کبھی جو ہے وہ گھر کے صحن میں پیشاب کر دیتا ہے، کبھی گھر میں لگی ہوئی ماربل پر پیشاب کر دیتا ہے، اور کبھی کہاں اور کبھی کہاں۔ الغرض مسئلہ یہ ہے کہ شیر خوار بچہ، یہ دودھ پیتا بچہ، اس کا پیشاب پاک ہے یا ناپاک ہے، اور اگر پاک ہے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں مسئلہ عرض کرتے ہیں۔ دیکھیں، شیر خوار بچہ جو ابھی تک صرف دودھ پیتا ہے، اس کا پیشاب بھی اسی طرح ناپاک ہے جیسے ایک بڑے آدمی کا پیشاب ناپاک ہوتا ہے، لیکن اس میں تھوڑا فرق یہ ہے کہ جیسے بڑا ایک آدمی کا پیشاب کپڑے پر لگ جائے تو اس کو دھونے کے لیے 3 دفعہ دھویا جاتا ہے، اور ہر بار اچھی طرح نچوڑنے کے بعد، پانی کو خشک کرنے کے بعد جا کر کپڑا پاک ہوتا ہے۔ لیکن بچے میں ایسا نہیں ہوتا کہ بچے کے پیشاب کو پاک کرنے کے لیے اس طرح کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہر دفعہ پانی سے اس کو دھو، پھر ہر دفعہ اس پانی کو نچوڑو، پھر جا کر کپڑا پاک ہو۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ صحیح مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں، اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصبی یرضع۔ وہ فرماتی ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچہ اپنے ساتھ لے کر آئے جو بچہ ابھی تک دودھ پیتا تھا۔ تو اس بچے نے کیا کیا؟ فبال فی حجرہ، کہ اس بچے نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں پیشاب کر دیا۔ فدعا بماء، اللہ کے نبی علیہ السلام نے پانی منگایا۔ پانی منگانے کے بعد فصبہ علیہ، آپ نے وہ پانی اس کپڑے پر ڈال دیا، بہا دیا جس پر بچے نے پیشاب کیا تھا۔ اسی طرح ایک اور روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں اصاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم او جلدہ بول صبی وہو صغیر، کہ نبی علیہ السلام کے کپڑے یا آپ کے بدن مبارک کو چھوٹے بچے کا پیشاب لگ گیا۔ پھر کیا ہوا؟ فصب علیہ من الماء بقدر البول، آپ نے اپنے اس کپڑے پر اتنا ہی پانی بہا دیا جتنا بچے کا پیشاب لگا ہوا تھا۔ تو ان روایات کو سامنے رکھتے ہوئے ائمہ اربع، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ، چاروں ائمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ بچے کا پیشاب ناپاک ہے، کہ اگر بچے کا پیشاب پاک ہوتا، شیر خوار بچے کا پیشاب پاک ہوتا، تو نبی علیہ السلام پر جس بچے نے پیشاب کیا تھا آپ اس پر پانی نہ بہاتے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بچے کا پیشاب تو ناپاک ہے، لیکن اسی حدیث سے ہی ہم استدلال کریں گے، دلیل پکڑیں گے کہ بچے کا پیشاب پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس کپڑے پر بچے نے، جس بدن کے حصے پر بچے نے، شیر خوار بچے نے پیشاب کر دیا ہے، اس پر صرف پانی بہا دینا، کہ ہر مرتبہ کپڑوں کو نچوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف پانی بہا دینے سے کپڑا پاک ہو جائے گا، اسی طرح بدن بھی پاک ہو جائے گا۔ اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ چھوٹے بچے نے پیشاب کیا تو اسی پیشاب والی جگہ پر کچھ پانی کے چھینٹے ڈال دیے اور کہتے ہیں کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ صرف پانی کے چھینٹے ڈال دینے سے کپڑا پاک نہیں ہوتا، وہ تو نجاست اسی جگہ پر رہتی ہے، نکلتی تو نہیں ہے۔ نجاست نکلے گی جب پانی بہہ کر آگے نکلے گا، جب پانی بہا دیا جائے گا، اس کے اوپر پانی ڈھیلیں تو پانی بہہ گیا، پانی جب بہہ جائے گا تو ساتھ نجاست کو بھی، ناپاکی کو بھی ساتھ لے کر نکل جائے گا، تو کپڑا اس طرح پاک رہے گا، بلکہ پانی بہا دینے سے کپڑا پاک ہوگا، صرف چھینٹے ڈالنے سے کپڑا پاک نہیں ہوگا۔